یا رحمت للعالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی، اور ARYQ ٹیلی ویژن کی لائیو ٹرانسمیشن میں اس وقت آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت للعالمین۔ اور جس طرح کے ناظرین کرام آپ کے علم میں ہے کہ اس پروگرام کے حوالے سے، پروگرام رحمت للعالمین کے حوالے سے ہم نے مختلف موضوعات کا انتخاب کیا حضور کے وصف رحمت پر بات کرنے کے لیے کہ آقا کریم کس طرح رحمت تھے بچوں کے لیے، نباتات و جمادات کے لیے، بوڑھوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے میرے آقا کریم کس طرح رحمت تھے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت کس طرح لوگوں پر رکھا، بوڑھوں پر رکھا، بچوں پر، کس طرح آقا کریم تھے، کس طرح رحمت تھے، اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ کل ہمارا موضوع تھا ضعیفوں اور بوڑھوں کے حوالے سے۔ آج ناظرین کرام جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی کافی الحمدللہ ایک توجہ طلب موضوع ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کے لیے کس طرح رحمت تھی۔ آپ لائیو کال کے ذریعے ہمیں جوائن کیجئے، اور اس حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہو، حضور کے پروگرام اس رحمت للعالمین کے حوالے سے کوئی بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہو، آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو لائیو کال کے ذریعے ہمیں جوائن کیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جب مایوس گناہگار لوگ مایوس ہو چکے تھے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لا تقنطوا من رحمت اللہ کا مرہم ان لوگوں کے زخموں پر رکھا، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت و شفاعت بن کر آئے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان والا صفات اگر قرآن مجید فرقان حمید کی طرف ہم دیکھیں تو کہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ محبوب رفعنا لک ذکرک، کہ میرے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کہیں کہہ دیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور کہیں کہہ دیا کہ محبوب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ناظرین کرام، حضور سراپا رحمت تھے، اور اس آیت پر اگر ہم غور کریں، اس کے ترجمے پر غور کریں تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ سب جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ کسی مخصوص دور کے لیے، کسی مخصوص جہان کے لیے، کسی مخصوص عالم کے لیے، نہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ حضور تمامی عالمین کے لیے، سب عالموں کے لیے رحمت ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس مضمون کا، اس ٹاپک کا احاطہ کر سکیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے لائیو کال کے ذریعے۔ میرے ساتھ آج اس روح پرور مقدس و مطہر پروگرام میں شریک گفتگو ہیں آپ کے ہمارے ہر دل عزیز، ممتاز و محترم عالم دین، کہ جنہیں بارہا آپ ARYQ ٹیلی ویژن پر دیکھا کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ میں بھی ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے حضرت مولانا حمزہ علی قادری۔ السلام علیکم حمزہ بھائی۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ یہ محفل باشوقت ہے، اور میری سعادت ہے کہ میں اس محفل میں شرکت کروں۔ ماشاءاللہ حمزہ بھائی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، جزاکم اللہ۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ جہاں حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے حوالے سے گفتگو ہوگی، وہیں پر اس روح پرور مقدس و مطہر پروگرام کو ہم حضور کے ذکر سے بھی سجائیں گے۔ اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و محترم ثنا خان رسول کے، جنہیں آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، بہت ہی الحمدللہ خوبصورت اور والیانہ انداز میں حضور کی بارگاہ میں لب کشائی کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب سید ریحان قادری۔ السلام علیکم ریحان بھائی۔ ریحان بھائی مزاج بخیر؟ شکر الحمدللہ۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے کی طرف لے کر چلیں اور ابتدا کریں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کے لیے کس طرح رحمت تھے، اس پر ہم بات کرنے جائیں گے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ کیوں نہ آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے حمد باری تعالیٰ سے کریں، اور سید ریحان قادری صاحب سے میں درخواست گزار ہوں کہ خوبصورت حمد سے اس پروگرام کو سجائیں۔ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے میرے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، اے میرے مولا، نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں، ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں، نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں، ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں۔ اے میرے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، اے میرے مولا،
سو غم خوار نہیں اللہ 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 میرے اللہ 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 میرے اللہ کوئی دنیا میں میرا مونس و غم خوار نہیں کوئی دنیا میں میرا مونس و غم خوار نہیں تیری رحمت کے سہارے پہ جیے جاتا ہوں تیری رحمت کے سہارے پہ جیے جاتا ہوں نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں اے میرے اللہ اے میرے مولا اے میرے اللہ اے میرے مولا زندگی نام ہے اللہ پہ مر مٹنے کا اللہ 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 میرے اللہ 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 میرے یا رحمت خوش آمدید ناظرین کرام، ایک بار پھر ARYQ ٹیلی ویژن کی لائیو ٹرانسمیشن میں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت للعالمین، اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی، اور میرے ساتھ آج اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارا آج موضوع ہے کہ اہل ایمان کے لیے آقا کس طرح رحمت تھے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اور میں نے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دیا کہ میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب حمزہ علی قادری صاحب اور سید ریحان قادری صاحب، اور ایک اور ممتاز و محترم شخصیت ARYQ ٹیلی ویژن کے حوالے سے آپ انہیں جانتے ہیں اور ان سے بہت پیار کرتے ہیں، بارہا انہیں آپ سن چکے ہیں، اور بریک کے دوران ہی ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ میری مراد ہے جناب شاہ نواز گردیزی صاحب، السلام علیکم، شاہ حسین گردیزی صاحب۔ شاہ صاحب بہت شکریہ۔ اچھا، وہ اصل میں یہ ہوتا ہے نا شاہ جی کہ اگر بہت دنوں بعد ملاقات ہو تو پھر شاہ حسین کی جگہ شاہ نواز اور شاہ نواز کی جگہ شاہ حسین ہی ہوتا ہے۔ خیر، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے، دیر آئے لیکن آپ پہنچ گئے الحمدللہ پروگرام میں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں، لائیو کال کے ذریعے آپ ہمارا نمبر ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، لائیو کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کیجئے اور اس پروگرام کا حصہ بن جائیے کہ یہ پروگرام یقیناً اللہ رب الجلال کی رحمتوں کے نزول والا پروگرام ہے۔ جہاں حضور کی بات ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور میں سب سے پہلے چلتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا حمزہ علی قادری صاحب کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ آج اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ حمزہ بھائی، سب سے پہلے یہ نہ کر لیا جائے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ بات کریں کہ حضور کس طرح رحمت ہے اہل ایمان کے لیے، تھوڑا سا پہلے ایمان والوں کی ڈیفینیشن پتہ چل جائے کہ ایمان والے جو ہیں وہ کون ہیں۔ شوکت بھائی، سچی بات یہ ہے کہ حضور تو اس حالت میں ہی بھیجے گئے کہ وہ رحم کرنے والے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کی تفسیر بہت بڑی ہے آپ سب کے علم میں، لیکن بڑا اچھا کیا کہ آپ نے مخصوص کیا آج کے مضمون کو۔ اس عنوانات کی تخصیص کے ساتھ انشاءاللہ پروگرام جاری رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبرائیل علیہ السلام نے دین کی تعلیم دینے کے لیے ایک طریقہ اختیار کر کے پوچھا تھا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ کو ماننا، توحید اور رسالت کی گواہی دینا، کیونکہ ایمان توحید کے بغیر نہیں ہے اور توحید رسالت کے بغیر توحید کا عرفان نہیں ہوتا۔ صحیح۔ فرشتوں کو ماننا، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانا، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پہ ایمان لانا، قیامت کے دن حشر و نشر دوبارہ اٹھنے پر ایمان لانا، یہ وہ ایمان کی بنیادی لوازم ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، کیونکہ یہ محفل جو ہے وہ عقیدتوں کی منازل طے کر رہی ہے، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان کی نعمت ملتی بھی اسی کو ہے جس کو حضور کی رحمت ملتی۔ ایمان کا ملنا اور ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالایمان ہونا حضور کی رحمت سے نصیب ہوتا ہے، اور ورنہ پھر اسلام تو ہے، اسلام کا قبول کرنا یہ ایک بڑی بات ہے۔ اسلام ملا ہی حضور کے صدقے ہے، تو ایمان ملا حضور کے صدقے، قرآن ملا تو حضور کے صدقے، خود رحمان کی معرفت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہے، تو ایمان کی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی ملتی ہے۔ اور اسی لیے یہ ایک بات یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ مت کہو کہ میں ایمان لایا، یہ کہو میں نے اسلام قبول کیا۔ ایمان تو ہم دیتے ہیں۔ تو ایک دفعہ سرکار سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم دیکھتے ہیں دو مسلمانوں کو کہ ایک میں ذرا خشیت زیادہ ہوتی ہے، یا جسے آپ کہتے ہیں وہ مسلم و مومن اور ایمان حاصل ہوتا ہے، اور ایک عام مسلمان ہے، تو یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ یہ ایمان کی حلاوت
اسے نصیب ہوتی ہے جسے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ کی محبت اس سے ملتی ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ جو میری آل سے اور اہل صفا اور اہل وفا سے محبت کرتا ہے۔ دلائل الخیرات شریف کے مقدمے میں یہ حدیث شریف صاحب دلائل الخیرات شریف نے نقل کی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ آل تو ہم سمجھتے ہیں آپ کی اولاد، یہ اہل صفا اور اہل وفا کون ہے؟ سرکار نے فرمایا ان کی نشانی بتاتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جیسے ہی اللہ کا ذکر کریں گے فوراً میرا ذکر کریں گے۔ واہ، تو اب یہ درجہ بدرجہ یہ بات ہوئی کہ جو ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں، صحیح، حضور کی آل سے محبت کرتے ہیں، ان کو حضور کی محبت مل جاتی ہے، جن کو حضور کی محبت مل جاتی ہے انہیں اللہ کی محبت مل جاتی ہے، انہیں ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ کیا بات ہے! یعنی اللہ اور اس کے محبوب کا عرفان جو ہے وہ ایمان کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے، ان کی محبت، نام ہی حضور کی محبت کا ہے۔ جزاکم اللہ۔ آپ حضرت سے پوچھیں گے، شاہ صاحب بتائیں گے جی ہاں، ایمان کی اصل کیا ہے؟ مفتی صاحب میں یہ چاہوں گا مفتی شاہ حسین گردیری صاحب سے اس بات کو مزید اس کو بڑھاتے ہیں آگے کہ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ ایمان میں کچھ تخصیص بھی ہے اور ہے بھی تو کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات ہے ایمان کی اور ایک بات ہے مومن کی۔ ایمان میں بھی فرق ہے، فرق ہے، درجہ درجہ ہے، صحیح، اور مومن میں بھی درجہ درجہ ہے۔ جتنی جس کو اللہ جل جلالہ کی قربت زیادہ نصیب ہے تو وہ اتنا زیادہ ایماندار ہے، پختہ ایمان والا ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہے۔ صحیح، اور اسی طریقے سے وہ مومن جو اللہ اور اس کے رسول کے زیادہ قریب ہے اس کے درجات زیادہ ہیں۔ جیسے قرآن حکیم فرقان حمید نے یہ بات کہی ہے کہ انبیاء کرام اپنے درجات کے لحاظ سے سب لوگوں پر فوقیت رکھتے ہیں، صحیح، تو لیکن انبیاء کرام میں بھی درجات ہیں۔ قرآن حکیم فرقان حمید نے اس کو بیان بھی کیا ہے، اور وہ لوگ جو جن کا ایمان میں درجہ بلند ہے تو ان کی قربت اللہ جل جلالہ سے بہت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد کے جو لوگ ہیں تو جیسا جس کا ایمان پختہ ہے اور مضبوط ہے وہ اسی حساب سے بلند درجے والا ہے۔ تو درجہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی قربت سے ہوتا ہے، صحیح۔ جس کی قربت ان کے ساتھ زیادہ ہے اس کا درجہ زیادہ ہے، اس کا ایمان بھی